اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق منزل کربلا ہے، حق جادہ کربلا، یوں تو ہے ایک خطہ صحرا نہادہ کربلا، اور سارے جذبے منسلک بس ایک ہی وحدت سے ہیں، سارے جذبے منسلک بس ایک ہی وحدت سے ہیں، اپنی منزل، راستہ، مقصد، ارادہ کربلا۔ ناظرین، پروگرام کا سرنامہ ہے کعبے سے کربلا تک، اور اس ذرہ ناچیز کو سیدہ ندا نسیم کاظمی کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام، سیدنا امام علی مقام، جو جگر گوشہ بطول ہیں، پاسبان شریعت ہیں، محافظ اسلام ہیں، دل بند علی و مرتضیٰ اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ مکے سے عراق کی جانب عازم سفر ہیں۔ امام حسین وہ کہ جو اپنی بلند ہمتی کے ذریعے تمام دنیا میں اعلیٰ ترین مراتب حاصل کرنے میں سمجھتی ہوں کہ سب سے سبقت لے گئے، اور جو مقام، جو مرتبہ امام کو حاصل ہوا ہے، اس کی نظیر ہمیں تاریخ انسانی میں، تاریخ اسلامی میں اور تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی۔ چلے کیوں ہیں؟ نانا جان رسالت مآب سید الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کے لیے مدینہ چھوڑا، اور پھر وہاں سے آپ نے مکے کی جانب عازم سفر ہوئے، اور اب ہم نے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرامز کا یہ سلسلہ کہ اب مکے سے آپ نے عراق کی جانب راہ لی ہے اور عراق کی جانب عازم سفر ہیں۔ آج بلکہ اس کو اس طرح کہہ دیتی ہوں کہ امام جانتے بوجھتے ہوئے اپنی شہادت گاہ کی جانب عازم سفر ہیں۔ قلب امام کی کیا کیفیت تھی، اس سے آج کی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہم سب کی بیحد پسندیدہ مذہبی اسکالر، ماشاءاللہ پرمغز اور جامع گفتگو ان محترمہ کا خاصہ ہے، اور گزشتہ دو پروگرامز میں آپ نے ان کی جانب سے کی گئی سیر حاصل گفتگو سماعت کی ہے۔ آج ہم قلب امام کی کیفیت اور پھر اس کے بعد کے معاملات محترمہ سے سیکھیں گے۔ محترمہ شہلا عباس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اپنی شہادت گاہ کی جانب امام علی مقام عازم سفر ہیں، قلب امام کی کیا کیفیت تھی؟ دیکھیے، جب ہم آقا امام حسین اسلام کا خطبہ دیکھتے ہیں جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ آئے جو دین خدا پر اپنا خون نثار کرنے کے لیے تیار ہوں، وہیں اس خطبے کے بعد حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام خانہ کعبہ کی چھت پہ گئے ہیں، اور حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ذات اقدس امام علی مقام کے لیے اسی طرح ہے جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جو نسبت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو حاصل ہے۔ آپ نے خطبہ دیا ہے خانہ کعبہ کی چھت پر، اور آپ نے تمام حاجیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کی حمد و ثنا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد آپ نے حضرت عباس علمدار نے فرمایا کہ یہ کعبہ ان حسین کے والد کی ولادت سے محترم ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر خدا کے اسرار و رموز بیچ میں نہ ہوتے تو تم دیکھتے کہ جب یہ حسین ابن علی فرزند فاطمہ جانشین خاتم النبیین جب یہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر چلتے تو تم دیکھتے کہ خانہ کعبہ اڑ کر ان کے پیچھے پیچھے جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کعبہ حیدر کرار کی ولادت گاہ، وہ کعبہ جس نے دکھائی تھی روشنی کی راہ، وہ کعبہ جس کی فضیلت کا کوئی نام نہیں، وہ کعبہ جس کے تقدس کا کچھ کلام نہیں۔ بے شک۔ اور حسین ابن علی اس کعبے کو چھوڑ رہے ہیں
حسین اہل حکومت سے داد خواہ نہیں، مگر حسین کو کعبے میں بھی پناہ نہیں۔ عجیب بات ارشاد فرمائی آپ نے، فرمایا کہ جس طرح میرے والد علی بن ابی طالب کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، اسی طرح امام حسین علیہ السلام سبط رسول خدا ہیں، اور میں جانشین علی ابن ابی طالب ہوں، لہٰذا میرے ہوتے ہوئے ممکن نہیں ہے کہ کوئی حسین ابن علی کو کے قتل کے کا ارادہ بھی کر لے، کوئی یہ سوچ بھی سکے کہ امام کو گزن پہنچائے۔ صحیح۔ امام علی مقام یہ جانتے ہیں کہ کتنے ہی حاجی اپنے احراموں میں تلواریں چھپا کر لائے ہیں، اور یزید کے اس حکم کے ساتھ آئے ہیں کہ جہاں مناسک حج ادا کرتے ہوئے حسین ابن علی کو پاؤ وہیں حسین ابن علی کو قتل کر دو۔ اور امام علی مقام جو کوہ استقامت ہیں، جو فرزند رسول ہیں، آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے اپنے خون بہہ جانے کا کوئی غم نہیں ہے، لیکن حسین ابن علی جانشین رسول یہ بات گوارا نہیں کرتا کہ اس کا خون حرمت خانہ کعبہ کو زائل کر دیں، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں حدود حرم سے ایک بالشت باہر مارا جاؤں بجائے اس کے کہ مجھے خانہ کعبہ کی دہلیز پر مارا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہی وہ وجہ ہے جس پہ امام علی مقام نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا ہے۔ حسین کعبے سے جاتے ہیں کربلا کی طرف، خدا کے گھر سے چلے ہیں مگر خدا کی طرف، قدم ہیں حج سے بھی آگے رہے رضا کی طرف، بڑے ہیں رکھ کے ہتیلی پہ سر خدا کی طرف، خوشی اب اہل حرم کے نہیں کسی گھر میں، سیاہ پوش ہے کعبہ فراق سرور میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوہ گراں غموں کا اٹھایا حسین نے، بے شک، لیکن شعور سر نہ جھکایا حسین نے۔ امام مکے سے چل چکے ہیں، اور اب کون سی منزل ہے آگے، کیا حالات ہیں؟ دیکھیے امام علی مقام نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا 8 ذی الحجہ کو، روز ترویہ، اور آپ چلے ہیں پہلی منزل ابطح کی منزل ہے۔ یہ مکے سے نکل کر ایک نشیبی علاقہ ہے، اور یہاں یعنی جو مختلف جگہیں ہیں وہاں کا پانی یہاں ٹھہر جاتا ہے، لہٰذا یہ تھوڑا سا سرسبز علاقہ ہے۔ تو امام علی مقام جب چلے ہیں، چونکہ آپ کے ساتھ خواتین بھی ہیں اور آپ کے ساتھ بچے بھی ہیں، لہٰذا آپ نے جگہ جگہ قیام فرمایا۔ میں منزلوں کے حوالے سے بیان کروں کہ یعنی منزل اس مقام کو کہتے ہیں جہاں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ امام نے وہاں رات ہی گزاری ہو، منزل اس مقام کو کہتے ہیں جہاں امام علی مقام نے کچھ دیر توقف کیا ہو، کچھ دیر وہاں ٹھہرے ہوں۔ تو پہلی منزل ابطح ہے، اور اس کے بعد امام علی مقام کی منزل ہے تنیم، دوسری منزل تنیم ہے۔ تنیم وہ مقام ہے جہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا جو یمن سے آ رہا تھا اور شام کی طرف جا رہا تھا، اور ان سے امام علی مقام نے کچھ اونٹ کرائے پر لینے کے لیے گفتگو کی ہے۔ اور دیکھیے کتنا سخت ترین وقت ہوگا وہ، کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب امام علی مقام نے ان قافلے والوں سے کہا کہ میں کچھ اونٹ کرائے پر لینا چاہتا ہوں، جو اس زمانے کا دستور تھا کہ جنہیں کوئی قافلہ نکلا ہے تو وہ کہیں بیچ میں سے بھی کوئی اونٹ کرائے پر لے گا، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ ہچکچائے ہیں فرزند رسول کے ساتھ یہ بات بھی طے کرنے میں، یعنی اتنا یزیدی فکر اتنی عام ہو چکی ہے، سنت کو اتنا پامال کیا جا چکا ہے، فرزند رسول کی اتنی مخالفت کی جا رہی ہے کہ لوگ کسی طرح سے بھی امام علی مقام کی معاونت نہیں کرنا چاہتے۔ پھر امام نے ان سے کہا کہ دیکھو اگر تم لوگ ہمیں ہماری منزل مقصود، یعنی ابھی امام کی منزل مقصود کوفہ ہے جہاں سے آپ کے خطوط آئے ہیں اور آپ نے وہاں جانے کے لیے وعدہ فرمایا ہے، تو امام نے فرمایا کہ اگر تم ہماری منزل مقصود کوفے تک ساتھ نہیں چل سکتے تو جہاں تک تم ساتھ چلو گے ہم وہاں تک کا کرایہ دے دیں گے، اور وہاں سے تم الگ ہونا چاہو گے کیونکہ یعنی جنگ بھی متوقع ہے، امام کے ساتھ لوگ امام پر حملہ بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا لوگ ہچکچا رہے ہیں۔ جب امام نے اس بات کو واضح فرما دیا تو پھر انہوں نے کچھ اونٹ کرائے پر دیے اور پھر امام آگے چلے۔ تیسری منزل صفا کی منزل ہے، یہ وہ منزل ہے جہاں امام علی مقام کی ملاقات کوفے سے آنے والے ایک شخص سے ہوئی، اور آپ نے پوچھا کوفے سے آنے والے شخص سے کہ کوفے میں اس وقت کیا حالات ہیں، ظاہر ہے امام علی مقام کوفے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہ بھی کتنی قابل غور بات ہے کہ امام علی مقام پر ان کی شہادت واضح ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بارہا آپ کی شہادت کو لوگوں کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ میرا فرزند حسین ابن علی عراق کی سرزمین پر مارا جائے گا،
اور علم امامت سے بھی جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی جو بھی راستے میں ملا ہے اس سے امام نے کوفے کے حالات پوچھے. جیسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے امام مورخین کو سند فراہم کر رہے ہیں کہ دیکھو حسین ابن علی بھٹک کے کسی صحرا میں نہیں آیا ہے، حسین کوہ استقامت ہے، حسین جانشین خاتم النبیین ہے، بے شک حسین دل بند فاطمہ ہے، بے شک حسین شریعت کے پاسبان ہیں. بے شک. لہٰذا آپ تاریخ کو یہ بتا رہے ہیں کہ حسین ابن علی اپنی پوری رضا اور رغبت کے ساتھ اپنی شہادت گاہ کی طرف جا رہے ہیں. اللہ اکبر. ان منازل سے گزرنے کے بعد وادی عقیق پہنچے ہیں. اس وادی کے تعلق سے، وادی عقیق کے تعلق سے، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں اون محمد بھی تشریف لائے ہیں. جی بالکل. میرے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں. دیکھیے جب امام علی مقام نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا تھا تو آپ نے ایک خط مدینے بھی روانہ کیا تھا تاکہ مدینے والوں کو بھی یہ معلوم ہو جائے. یعنی امام اپنے موقف کا اظہار بہت زیادہ اچھی طرح کر رہے ہیں. یعنی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ شہادتوں کو شکوک و شبہات میں الجھا دیا جاتا ہے، ایمبیگوٹیز کریٹ کر دی جاتی ہیں کہ یہ اس لیے ہوا تھا واقعہ، یہ اس لیے ہوا تھا. امام علی مقام اپنی شہادت کے مقصد کو انتہائی واضح کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اسی لیے آپ نے جب یہ ارادہ فرمایا تھا، جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ حاجی اپنے احراموں میں تلواریں چھپا کر آئے ہیں اور حرمت کعبہ کو زائل کرنا چاہتے ہیں، امام کے خون کو بہانا چاہتے ہیں، تو آپ نے ایک خط مدینے کی طرف روانہ کیا تھا، جہاں یعنی کیونکہ ظاہر ہے تمام لوگ تو مدینے کے حج کرنے نہیں آئے ہوں گے، صحیح. تو جو وہاں لوگ موجود ہیں ان تک بھی یہ حقیقت پہنچ جائے کہ امام روز ترویہ حج کو عمرے سے تبدیل کر کے جا رہے ہیں. ٹھیک. جب یہ خط حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار جو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر ہیں، جب ان کے پاس پہنچا ہے تو انہوں نے فوراً ایک خط روانہ کیا امام علی مقام کی خدمت میں، اور اس خط میں یہ لکھا کہ میری جان آپ پر قربان ہوں، اے فرزند رسول آپ کعبے میں ہی ٹھہریے، میں آپ کے لیے کچھ کوشش کرتا ہوں. یعنی جو امام علی مقام کے قریب قریب میں لوگ ہیں جن سے بہت بہت محبت کرتے ہیں، جو سیاسی شعور بھی رکھتے ہیں، علم و عقل بھی رکھتے ہیں اور امام سے والہانہ محبت بھی کرتے ہیں، جی. ان کی کوشش یہ ہے کہ امام علی مقام کی جان بچ جائے. اور اسی لیے انہوں نے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے ایک خط دے کر حضرت اون محمد کو بھیجا ہے کہ یہ خط لے کر اور کسی کی سربراہی میں بھیجا ہے. یعنی امام نے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے اپنے دونوں بیٹوں کو کسی کے ساتھ روانہ کیا کہ یہ خط لے کر امام علی مقام کی خدمت میں جاؤ. اگر وہ مکے سے نکل چکے ہیں تو وہاں پہنچو جہاں امام علی مقام اس وقت موجود ہیں. صحیح. تو یہ خط لے کر حضرت اون محمد یہ خط لے کر اپنے ماموں کی خدمت میں پہنچے اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار وہ فوراً مدینے سے نکل کر مکے پہنچے اور یہاں کے حاکم سے امام علی مقام کے لیے اور ان کے اہل بیت اطہار کے لیے ایک امان نامہ حاصل کیا. صحیح. راستوں کے انتخاب میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا حکمت عملی امام علی مقام کی آپ کو نظر آتی ہے؟ میں تھوڑی سی تفصیل میں جانا چاہوں گی کہ جب وہ امان، کیونکہ اس سے ہم امام کے موقف اور امام کی حکمت عملی کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آخر امام کیوں سفر میں آگے بڑھ رہے ہیں. صحیح. تو میں ابھی پچھلے ہی سوال کا آپ کے جواب دوں کہ جب یہ امان نامہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار لکھ کر آئے ہیں تو انہوں نے امان نامہ پڑھ کر سنایا کہ مولا ظاہر کتنی بڑی کوشش ہے کہ آپ اپنے امور کو چھوڑ کر فوراً مکے پہنچے ہیں، وہاں کے سربراہوردہ لوگوں سے گفتگو کی ہے، امام کے لیے امان نامہ حاصل کیا ہے، پھر لے کر وہاں پہنچے اور کہا ہے کہ مولا واپس خانہ کعبہ میں آ جائیے. خانہ کعبہ تو ہر ایک کے لیے امان ہے، لیکن امام علی مقام کا مقصد تو اس سے بھی بہت بلند ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیں حرمت کعبہ زائل نہ ہو جائے. اور جب آپ نے اپنے مطلب کو سمجھا دیا حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کو، یہ کہا کہ میرے بھائی آپ کی کوششوں پر خدا آپ کو جزائے خیر دے، جو کوششیں آپ نے میرے لیے فرمائیں، لیکن میرے بھائی اگر میں چونٹی کے بل میں بھی پناہ لے لوں تو یہ لوگ وہاں سے بھی مجھے نکال کر قتل کر دیں گے. اور جب حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے دیکھ لیا کہ امام ظاہر ہے امام کی حکمت عملی ہے کہ وہ آگے بڑھیں، تو آپ نے اپنے دونوں فرزندوں حضرت اون اور حضرت محمد کو ساتھ کیا اور کہا کہ چونکہ وہ علیل تھے تو کہا کہ میرے بچے آپ کے ساتھ جائیں گے، اور اپنے بچوں سے کہا کہ دیکھو کہیں بھی کوئی برا وقت آئے تو تم ماموں پر کوئی آنچ نہیں آنے دینا. کیا عمریں تھیں ذرا میرے ناظرین کے لیے؟ جو عمروں میں کچھ اختلاف ہے لیکن چھوٹے بچے ہی کہا گیا ہے. ہاں. یعنی جب یہ جنگ کرنے کے لیے گئے تب بھی کہا گیا کہ نیم سے ہاتھوں میں لے کے گئے ہیں. اللہ. اچھا پھر میں ایک بات اور عرض کروں
کہ جب حضرت عبداللہ بن جعفر طیار امام کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یعنی اس منزل سے آگے وادی عقیق سے آگے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ مولا آپ تو مینار ہدایت ہیں، آپ روشنی کے چراغ ہیں، آپ چلے جائیں گے تو مکے اور مدینے کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ امام نے اس بات کا جواب نہیں دیا تھا، لیکن جب امام علی مقام کی شہادت ہوئی ہے تو گویا اس بات کا جواب ملتا ہے کہ امام نے اپنے خون سے ایسا چراغ جلا دیا کہ اب دیکھیے زمانی اور مکانی فاصلے کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی امام کی اس قربانی کو دیکھتا ہے تو ایک غیر مسلم مفکر نے لکھا کہ حسین ابن علی کا خون اب ایک ایسے نور میں تبدیل ہو گیا جسے نہ تلوار کاٹ سکتی ہے نہ نیزہ چھید سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ شبیر تیری الفت کے لیے اسلام کی کوئی شرط نہیں، جھکتی ہے جبین نور اکثر، اے قبلہ عالم زندہ باد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، امام علی مقام اپنے مختصر رفقا کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، جس میں معصوم بچے بھی ہیں، حضرت عبداللہ نے جس طرح اپنے بچوں اون اور محمد کو آج بڑے پیار سے میں دیکھتی ہوں کہ مائیں اپنے بچوں کا نام اون اور محمد رکھتی ہیں۔ کوشش اس عمر کی کیجئے کہ ان کی تربیت بھی اس طرح سے کی جائے کہ ان کے اندر وہ خواص آئیں کہ جو اون و محمد میں تھے۔ اور آج کی ماؤں کو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اس تعلق سے۔ ہم سیکھ بھی رہے ہیں کہ امام کی استقامت کیسی، امام کی حکمت عملی کیسی، آپ کا عزم جو ہے وہ ہم بلندیوں کو چھوتا ہوا نظر آتا ہے، اور الہی نظام کو بچانے کی یہ جو عظیم کاوش ہے کہ جو اللہ کا پیغام، اس کے حبیب، جو ان کے پیارے پیارے نانا سید الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے پہنچا، یہ لوگ اس میں تحریف کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اس پیغام کو یہاں کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں، اور یہ مجھے ان کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ عظیم مقصد ہے امام علی مقام کا۔ محترمہ شہلا عباس صاحبہ، میں آپ کی بہت مشکور ہوں، آج بھی اس تعلق سے ماشاءاللہ بہت مکمل اور مدلل گفتگو آپ کی جانب سے رہی۔ بات یہیں تمام نہیں ہوئی ہے، گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ میں آگے بڑھاؤں گی اگلے پروگرام میں۔ وارث سید الانام حسین، وارث سید الانام حسین، تم پہ اللہ کا سلام حسین، اور راکب دوش صاحب معراج۔ امام اگر کندھوں پہ سوار ہو جاتے تھے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے کو طول دے دیا کرتے تھے، حالانکہ معمولی سے اشارے سے ہٹانے کی، اگر آپ فرض نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو اجازت ہوتی ہے کہ ہاتھ کا خفیف سا اشارہ ہو، اور اگر بچے نماز کے درمیان آ جائیں تو انہیں ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن امام جب آپ کے دوش پہ سوار ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے کو طول دینا زیادہ پسند کرتے تھے۔ تو یہ محبتوں کی، یہ چاہتوں کی انتہا ہے۔ ہم سیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، یہ سفر کربلا کا تذکرہ ہے اور یہ جاری رہے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یقیناً یہ گفتگو جو ہے اور یہ ذکر جو ہے، یہ ذکر امام حسین ہے، جو یقیناً ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلے سلسلے میں ملاقات ہوتی ہے، فی امان اللہ۔